ہوا یوں کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص بھی تھا جو مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، بڑا متعصب قسم کا۔ کہتا ہے میں نے اس کو کہا ایک بات بتاؤ یار، کہ کیا تم نے کبھی سیدہ مریم کی تصویر دیکھی ہے؟ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جو خیر اور برکت ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مجھے جنت دلانے کا ضرور ذریعہ بنے گا۔ اس نے اس کے ساتھ ہی مجھ کو انجیل دے دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انجیل کا مطالعہ کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، ایک میرے پاس بھی کتاب ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کتاب کا مطالعہ کرو، اور چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ جس دن تو میرے گھر کے اندر آیا تھا، گفٹ لے کے آیا تھا، تو نے میری عیادت کی تھی، تو میرا ذہن جو ہے وہ تمہارے بارے میں تبدیل ہو گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ ہے، ہمارے ایک کویتی بھائی ہیں جن کا نام فیصل ہے، وہ اس واقعے کے راوی ہیں، اور یہ واقعہ بلا شبہ ہمیں بہت سارے درس، بہت سارے سبق دیتا ہے۔ میں اکثر اپنے گفتگو کے دوران اور اپنے واقعات میں ان واقعات کو تلاش کرتا ہوں جن کے اندر اخلاق کا درس دیا گیا ہے۔ عزیزو، فیصل کہتا ہے کہ میں کویت میں ایک بڑے امیر اچھے کاروباری خاندان میں پیدا ہوا، اور تعلیم میں اچھا تھا الحمدللہ۔ ہمارے خاندان کی ایک روایت تھی کہ میرے والد محترم جیسے ہی کوئی محمد سے ہمارا کوئی بھائی، کوئی بھتیجا ان کا کوئی بڑا ہوتا تو وہ اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھجوا دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے جب میٹرک کر لیا، اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب مجھے بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانا تھا، تو میرے والد گرامی نے میرے لیے الحمدللہ امریکہ کی جو بہترین یونیورسٹی تھی، بڑی پرانی یونیورسٹی تھی، اس کے اندر انہوں نے داخلے کا بندوبست کر دیا۔ عزیزو، بات سیدھی سیدھی ہے، پیسہ ہو، ہاں جی، سفارش بھی ہو، تعلقات بھی ہوں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تعلیمی حالت اچھی ہو، تو دنیا کی ہر یونیورسٹی کے اندر داخلہ مل جاتا ہے۔ خیر بہرحال وہ کہتا ہے ایزیلی مجھ کو داخلہ مل گیا۔ لو جی، چونکہ والد صاحب جو تھے وہ میرے سارے تعلیمی اخراجات والد صاحب نے برداشت کر رہے تھے، اس لیے میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ کہتا ہے کہ میں امریکہ چلا گیا۔ اب میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی۔ کوئی ہفتہ دو ہفتے گزرے، جس وقت میں اپنے آپ کو میں نے اپنے گھر کے اندر سیٹ کر لیا، تو میں نے دیکھا شام کا وقت میرے لیے فارغ ہوتا ہے، مجھے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لو جی، میں نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے اس فارغ وقت کے۔ کہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر سے نیچے اترا، تو میں ایسے ہی وہ سڑک کے اوپر چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جوڈو کراٹے سکھانے والا کلب تھا، اس کا مجھ کو بورڈ نظر آیا۔ میں نے کہا لو جی بہترین، یہ کام جو ہے نا، مجھ کو جوڈو کراٹے سیکھنا چاہیے۔ کہتا ہے کہ میرے اندر، ہر انسان کے اندر ناظرین کرام کوئی خوبیاں کوئی ہوتی ہیں۔ کہتا ہے میرے اندر ایک بات تھی کہ میں چیلنجز کو قبول کرنے والا تھا۔ میری خواہش یہ ہوتی تھی کہ مشکل سے مشکل ٹاسک مجھ کو دیا جائے اور میں اس کو اچیو کروں، میں اس کو حاصل کروں۔ لو جی، کہتا ہے کہ میں اس کلب کے اندر چلا گیا۔ اس کا جو مالک تھا وہ اس کلب کا کوچ بھی تھا۔ میں نے اس کے ساتھ گپ شپ لگائی، اس کو گفتگو کی۔ میں نے اس کو کہا بھی میں آپ کا ممبر بننا چاہتا ہوں، میں کلب میں سے ٹریننگ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بسم اللہ، اس کو پیسے چاہیے تھے، ہاں جی۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک آدھ دن دیکھا کہ وہ جو فلیگ ہوتا ہے نا، اس کو وہ سلام کرتے تھے، جھک کے سلام کرتے تھے۔ اسی طرح جو کھلاڑی ہوتے تھے اس کو جب ملتے تھے تو اس کو ایسے جھک کر، یہ ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں کسی بہت مذہبی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، اور نہ یہ میں کہوں گا کہ بہت زیادہ ہم ریجڈ قسم کے مسلمان، لیکن ایک بات تھی کہ ہمارے والد نے شروع سے ہمیں نماز، روزہ، ہاں جی، جو ارکان اسلام تھے ان کے بارے میں تعلیمات دی تھی، قرآن کے ساتھ محبت اور عقیدہ توحید کے اوپر بطور خاص والد نے ہماری تربیت کی تھی۔ کہتا ہے کہ میں نے وہ جو کوچ تھا اس کو میں نے کہا دیکھو بات سنو، میں داخلہ لینا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ مجھے کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ میں نے کہا کہ یہ جو تم اپنے فلیگ کے سامنے، اپنے پرچم کے سامنے، اپنے جھنڈے کے سامنے جھکتے ہو، یہ میں نہیں جھک سکتا، میرا دین، میرا مذہب اس بات کی مجھ کو اجازت نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے یہ جو کھلاڑی ایک دوسرے کے سامنے جھکتے ہیں، یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، ہم تمہیں استثناء قرار دے دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان کو پیسہ چاہیے، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ بہرحال کہتا ہے جی کہ میں نے وہاں پہ ٹریننگ شروع کر دی۔
اب صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ کوچ جو تھا نا وہ مجھے بڑی محبت اور پسندیدگی کے ساتھ دیکھتا تھا، بیٹھے رہتے، میں الحمدللہ بڑھتا چلا گیا۔ ہوا یوں کہ یہ کھیل جو تھا نا یہ میری فطرت کے عین مطابق تھا، میں بڑی تیزی کے ساتھ اس کلب کے اندر ترقی کرنے لگا۔ مجھے ناظرین کرام وہ کہتا ہے کہ بیلٹ ایک حاصل کی، دوسری بیلٹ، بلیک بیلٹ، فلاں، میں یعنی مسلسل، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں اپنے کلب سے باہر بھی دوسرے جو کلبز ہیں ان کے ساتھ میں ہم نے مقابلے بازی شروع کر دی۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے شہر سے باہر بھی مجھ کو وہ کوچ اپنے ساتھ لے جاتا، اور ہمیشہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن عموماً میں جیت کے آتا۔ لو جی، کہتا ہے کہ جو کلب کا مالک تھا نا اس کے ساتھ چونکہ میرے تعلقات تھے اور اس کو پتہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ میرے ساتھ بیٹھتا، گپ شپ لگاتا، اسلام کے بارے میں سوال کرتا، کچھ اور لوگ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں جی کھلاڑی، اور وہ کچھ سوالات کرتے۔ کہتا ہے کہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑے مناسب ان کو جواب دیتا کہ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا، نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میری مدد کر دیتا۔ اچھا، ہوا یوں کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص بھی تھا جو مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، بڑا متعصب قسم کا۔ اس کی ہمیشہ خواہش ہوتی کہ میں کسی طریقے سے مجھ کو وہ نیچے گرا سکے۔ مراد یہ تھی، ویسے کریٹیکل قسم کے سوال کرتا وہ اسے کہ جن کے میرے پاس جواب نہ ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کر دیتا، میں ہمیشہ اس کو ایسے جواب دیتا جس سے وہ خاموش ہوتا۔ یہ شخص جو تھا عمر سے مجھ سے، میری عمر تقریباً 18-19 سال کی تھی، اور یہ جو سوال کرنے والا تھا جو مجھ سے نفرت کرتا تھا اس کی عمر ہوگی کوئی تقریباً 30 سال کے قریب۔ بہرحال وہ ہماری مجلس کے اندر آتا، مجھ کو طنز کرتا، مجھ سے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتا۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگا یار تم مسلمان عجیب لوگ ہو کہ تم اپنی عورتیں جو ہیں ان کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتے ہو، انہوں نے بچے پکڑے ہوتے ہیں، ہاں جی، تم آگے ٹہلتے جاتے ہو اپنے بڑے مزے سے، اور وہ بیچاری عورتیں، یہ کوئی تک ہے؟ ہاں جی، تم عورتوں کا استحصال کرتے ہو۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو مسکرا کے جواب دیا، میں نے کہا یہ تو اس سے کہیں بہتر ہے، تم لوگوں سے کہیں بہتر ہے۔ تمہارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ تم بچوں کو پکڑ کے، عورت جو ہے نا وہ تمہارے آگے آگے چل رہی ہوتی ہے، اور تم نے بچوں کو پکڑا ہوتا ہے اور تم عورت کے پیچھے چل رہے ہوتے ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ گویا تم اس کے نوکر ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات کہی تو جو ادھر ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ مسکرانے لگ گئے۔ خیر بہرحال بات آئی چلی گئی۔ ایک دن اس نے ایک اور سوال کر دیا، کہنے لگا ایک بات بتاؤ کہ یار تم نے اپنی عورتوں کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہو، ان کو تم لمبے لمبے برقعے پہناتے ہو، لمبے لمبے لباس پہناتے ہو، ہاں جی، ان کو تم اپنے شارٹس جو ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں پہناتے، یا ان کو پتلون کیوں نہیں پہن دیتے، ان کو اپنے مرضی کے مطابق ان کا لباس اختیار کرنے کی تم آزادی کیوں نہیں دیتے؟ اس قسم کے سوال۔ کہتا ہے میں نے اس کو کہا یہ ایک بات بتاؤ یار کہ کیا تم نے کبھی سیدہ مریم کی تصویر دیکھی ہے؟ اور ناظرین کرام، یہاں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ میں نے چرچ کو دیکھا ہے، ویٹیکن سٹی کو بھی میں نے روم کے اندر دیکھا ہے۔ انہوں نے کرسچین کے ہاں جو سیدہ مریم ہیں علیہ السلام، ان کی انہوں نے خیالی تصاویر بنائی ہوئی ہیں، اور وہ تصاویر کیا ہوتی ہیں، اس کے اندر مکمل ان کا لباس ہے، ساتر لباس جس کو بولتے ہیں ہم، اس کے اندر کسی لباس کے اندر شارٹس یا پتلون پہنے ان کو نہیں دکھایا گیا۔ کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ تم نے کبھی سیدہ مریم کی تصویر دیکھی ہے؟ اس نے کہا دیکھی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اس تصویر کے اندر سیدہ مریم کو شارٹس یا پتلون پہنے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بات جو ہے کہ وہ ہمیشہ پاک دامنی اور حیا اور پردے والا لباس پہنے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، اور یہی وہ پاکیزہ اور با حیا عورت کا لباس ہے، اور یہی لباس اسلام بھی عورت کے لیے پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں وہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی اس بات کو ماننا ہوگا کہ جو شرفاء کی بیٹیاں ہیں وہ آج بھی ساتر لباس پہنتی ہیں۔ خیر جی، کہتا ہے کہ اس کی بہرحال یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ کسی طریقے سے مجھے لاجواب کر سکے، لیکن وقت کا پہیہ چلتا گیا، ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے کسی دوسرے شہر میں چیمپئن شپ کے لیے مقابلہ تھا، وہاں جانا تھا۔ کہتا ہے کہ
اس نے میں نے سوچا کہ میں گاڑی نہیں چلاؤں گا، تو میں نے کسی اور کو کہا، میں نے کہا تم گاڑی چلاؤ گے، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لو جی ہم جب چلنے لگے تو یہ جو ہمارا مخالف تھا، اس نام تھا مسٹر جون، کہتا ہے مسٹر جون جو ہے وہ بھی زبردستی والی گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ خیر کہتا ہے مجھے اچھا تو نہ لگا، لیکن بہرحال اس کا بھی حق تھا، وہ بھی کھلاڑی تھا۔ لو جی الحمدللہ کہتے ہیں میری ایک اچھی عادت کہ میں جب گاڑی چلاتا تو میں الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتا، اور اگر میں ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو میں قرآن پاک اس کی خود ویسے تلاوت شروع کر دیتا۔ کہتا ہے اس روز چونکہ میں گاڑی نہیں چلا رہا تھا تو میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ مسٹر جون جو ہے اس سے رہا نہ گیا، مجھے کہنے لگا مسٹر فیصل مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو تمہارا قرآن ہے، یہ قرآن پڑھنے سے تم چیمپئن شپ جیت جاؤ گے؟ تو میں نے اس سے کہا بات یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ مقابلہ جو ہے یہ دنیاوی، یہ کھیل ہے، اس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، کبھی آدمی جیت جاتا ہے، کبھی آدمی ہار جاتا ہے، مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں تمہیں مسٹر جون بتا دوں، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جو خیر اور برکت ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مجھے جنت دلانے کا ضرور ذریعہ بنے گا۔ کہتا ہے کہ میرا جواب بڑا مسکت تھا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا یہ جواب جو ہے اس اور میری یہ بات جو تھی اس کے اوپر گہرا اثر کر گئی۔ لو جی کہتا ہے کہ الحمدللہ مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر خاص فضل و کرم کیا اور میں پہلی پوزیشن میں نے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور مقابلے کے دوران ہر چند کہ میری ناک ٹوٹ گئی، لیکن الحمدللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے چیمپئن بن گیا۔ لو جی وقت گزرتا چلا گیا، ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک دن وہ جو کلب کا مالک تھا اس کے ساتھ ہمارے تعلقات، میں اس کی عزت کا سبب بنا تھا، اس کے تعلقات، میں نے اسے کہا بات سنو، اتوار والے دن میں فارغ ہوتا ہوں اور تمہارا کلب بند ہوتا ہے، ایسا کرو کہ اتوار والے دن میں چاہتا ہوں ٹریننگ کرنا، ایکسرسائز کرنا، تو ایسا کرو کہ چابی جو ہے مجھ کو دے دو۔ اس نے کہا بسم اللہ کوئی بات نہیں ہے۔ لو جی اس نے چابی میرے حوالے کر دی۔ میں نے جب کہا کہ بھئی میں اتوار والے دن بھی آیا کروں گا، تو یہ جو جون تھا یہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ سن رہا تھا۔ اس نے کہا ہے میں بھی آیا کروں گا۔ کہتا ہے مجھے اچھا تو نہ لگا، لیکن بہرحال جس طرح میرا حق تھا اس کا بھی حق بنتا تھا۔ لو جی اگلا دن ہوا، جب اتوار آیا تو اتوار والے دن جناب کہتا ہے کہ میرے جانے سے پہلے مسٹر جون جو تھا وہ دروازے کے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ خیر جی ہم دونوں گئے، ہم دونوں نے اپنی اپنی مشینوں کے اوپر ایکسرسائز کی، اور اس کے بعد عملی ٹریننگ کا موقع آیا۔ ناظرین کرام اس بات کو یقیناً آپ لوگوں کو زیادہ علم ہوگا، میں تو اتنا نہیں جانتا، لیکن وہ کہتا ہے، فیصل کہتا ہے کہ ہم عملی ٹریننگ بھی دیتے تھے، ہاں جی، اس کے ساتھ ہم آپس میں مکے بازی ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں ہم پنچ کرتے تھے، لیکن یہ ہوتا تھا کہ پنچ جو ہے وہ زیادہ زور سے نہیں، لیکن کبھی کبھار وہ چوٹ لگ بھی جاتی تھی۔ لو جی اس دن یہ ہوا کہ ہم دونوں تھے، ہم نے ایکسرسائز ختم کی اور اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ مقابلہ بازی شروع کر دی۔ اچھا ہم اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ لو جی اگلے دن جس وقت تو کہتا ہے کہ میں کلب کے اندر آیا تو میں نے دیکھا سب لوگ مجھ سے ناراض، ان کے منہ پھولے ہوئے، کوئی میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، خیر تو ہے؟ بہرحال لو جی کہتا ہے کہ میں چلا گیا ہیڈ آفس میں نے جا کے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا؟ میں نے کہا کیا ہوا، کیا ہے؟ کہنے لگے کہ تو نے مسٹر جون کو کل تو نے مکہ مارا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھی مجھے تو نہیں پتا ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ لو جی ناظرین کرام میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں اس کو فون کرتا ہوں۔ میں نے اس کو فون کیا، اس کی بیوی نے فون اٹھایا اور وہ بھی سخت مجھ سے ناراض۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا میرے سے بات کرنا چاہتا ہوں جون سے۔ میں نے کہا مسٹر جون سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو معاف کر دو، ہاں جی میں نے کچھ جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں تمہارا جو تھا نا وہ مجھے پسلی میں درد شروع ہوئی، میں ہاسپٹل گیا، مجھے پتہ چلا کہ میری پسلی ٹوٹ گئی ہے اور میں لہذا جو ہے اب آ گیا ہوں۔ لو جی ناظرین کرام کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کہ اس نے کہا نہیں میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں میں اللہ کی قسم ضرور آؤں گا۔ کہتا ہے کہ میں ایک دکان پہ گیا، میں نے ایک بہترین قیمتی گفٹ اس کے لیے خریدا اور پھر اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی نے سرد موری سے میرا استقبال کیا، مجھ کو
بہرحال کہتا ہے کہ جب میں اس کے پاس گیا، جون سے جا کے معذرت کی، معافی مانگی، اس کو وہ بیش قیمت جو ہے وہ گفٹ پیش کیا، اور میں کہا میں تمہاری اجازت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ تعجب ہوگا، اس کا یہ اخلاق، اس کی یہ تیمارداری، اس کا یہ گفٹ پیش کرنا اس کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ یہ شخص جو تھا یہ کبھی آرتھوڈکس ہوتا تھا، کبھی کیتھولکس ہوتا تھا، کبھی لادینیت، کبھی کچھ۔ اس نے کہا مسٹر فیصل میں چاہتا ہوں، تندرست ہو گیا وہ بعد میں، ایک دن وہ اس سے کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم انجیل کا مطالعہ کرو۔ وہ اصل میں چاہتا تھا کہ میں اسلام چھوڑ کے کرسچینٹی اختیار کر لوں۔ اس نے اس کے ساتھ ہی مجھ کو انجیل دے دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انجیل کا مطالعہ کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، ایک میرے پاس بھی کتاب ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کتاب کا مطالعہ کرو، اور چھوٹی سی کتاب ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے انجیل کا مطالعہ شروع کیا، اور انجیل کے اندر تضادات، اس کے اندر آپ کبھی، وقت نہیں ہے میرے پاس، آپ کبھی انجیل کو دیکھیں، اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو تعجب ہوگا، اس کے اندر واقعتاً تضادات ہے، سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ خیر، اس نے جو کتاب دی، واللہ عالم، ناظرین کرام، ہم نے یہ ایک کتاب شائع کی ہوئی، اس کا نام ہے اے بریف السٹریٹر گائیڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ اسلام۔ عربی کے اندر اس کا نام ہے تعریف موجز لفہم الاسلام۔ بڑی زبردست کتاب ہے، بے شمار زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، دارالسلام سے جو شروع میں کتابیں شائع ہوئی ان کے اندر یہ کتاب بھی، میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا مبالغہ، یہ کئی ملین کاپی شائع ہو چکی ہے۔ واللہ عالم یہ کتاب مسٹر جون کو دی گئی یا کوئی اور کتاب، لیکن اس کتاب کے مطالعے کے بعد ناظرین کرام ایک دن اس کا فون آیا اور وہ رو رہا تھا۔ اس نے کہا ساتھی میں نے اسلام قبول کرنا ہے، اور پھر فیصل اس کو لے کر اسلامک سینٹر کے اندر جاتا ہے۔ اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے جو بات کہی وہ سننے والی ہے۔ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ جس دن تو میرے گھر کے اندر آیا تھا، گفٹ لے کے آیا تھا، تو نے میری عیادت کی تھی، اس دن میں تمہارے ساتھ سخت نفرت کرتا تھا، میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب تم میرے گھر آئے، میری عیادت کی، تو میرا ذہن جو ہے وہ تمہارے بارے میں تبدیل ہو گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ناظرین کرام، گفٹ پیش کرنا، میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تہادو تہابو، لوگوں کو تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ مریضوں کی عیادت کیا کرو، ساتھیوں کو مسکرا کے ملا کرو، آپس میں محبتوں کو بانٹو، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار اس کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ یہ دین جو ہے یہ پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، وہ دین کے قریب آ جاتے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جون جیسے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔